بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمن کو اپنے دوست نہ سمجھو۔ تم تو محبت کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے دلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ کی جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو۔ مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر انہیں تم پر کوئی دست رس کا موقع مل جائے تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولادیں تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے کر دیں گے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار اور مشرکین سے دوستی نہ رکھو۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ حاطب رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ایک صحابی تھے۔ بدر کی لڑائی میں بھی آپ نے مسلمانوں کے لشکر میں شرکت کی تھی۔ ان کے بال بچے اور مال و دولت مکے میں ہی تھا اور خود قریش میں سے نہ تھے، صرف عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ اس وجہ سے مکے میں انہیں امن حاصل تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھے، یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ انہیں اچانک دبوچ لیں تاکہ خون ریزی نہ ہونے پائے اور مکے پر قبضہ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ باری تعالیٰ ہماری تیاری کی خبریں ہمارے پہنچنے تک اہل مکہ کو نہ پہنچیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا اور ایک قریشیہ عورت کے ہاتھ اسے چلتا کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے اور مسلمانوں کی لشکر کشی کی خبر درج تھی۔ آپ کا ارادہ اس سے صرف یہ تھا کہ میرا کوئی احسان قریش پر رہ جائے جس کے باعث میرے بال بچے اور مال و دولت محفوظ رہیں۔ کیونکہ رسول اللہ کی دعا قبول ہو چکی تھی، ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی ذریعے سے بھی اس ارادے کا علم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوشیدہ راز سے مطلع فرما دیا اور آپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے سوار بھیجے۔ راستے میں اسے روکا گیا اور خط اس سے حاصل کر لیا گیا۔ یہ مفصل واقعہ صحیح احادیث میں پوری طرح آ چکا ہے۔ حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مسند احمد میں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اور زبیر کو اور مقداد رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا، تم یہاں سے فوراً کوچ کرو، روضہ خاک میں جب تم پہنچو گے تو تمہیں ایک سانڈلی سوار عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے، تم اسے قبضے میں کرو اور یہاں لے آؤ۔
ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر بہت تیز رفتاری سے روانہ ہو گئے۔ روضہ خاص میں جب پہنچے تو فی الواقع ہمیں ایک سانڈلی سوار عورت دکھائی دی۔ ہم نے اس سے کہا کہ جو خط تیرے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا غلط کہتی ہے، تیرے پاس خط یقیناً ہے، اگر تو راضی خوشی نہ دے گی تو ہم جامہ تلاشی کر کے جبراً وہ خط تجھ سے چھینیں گے۔ اب تو وہ عورت صرف پٹائی اور آخر اس نے اپنی چٹیاں کھول کر اس میں سے وہ پرچہ نکال کر ہمارے حوالے کیا۔ ہم اسی وقت وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ پڑھنے پر معلوم ہوا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا ہے اور یہاں کی خبر رسانی کی ہے، یعنی جاسوسی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں سے کفار مکہ کو آگاہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا، حاطب یہ کیا حرکت ہے؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول جلدی نہ کیجیے، میری بھی سن لیجیے۔ میں قریشیوں میں ملا ہوا تھا، خود قریشیوں میں سے نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ جتنے اور مہاجرین ہیں ان سب کے قرابت دار یعنی رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، جو ان کے بال بچے وغیرہ مکے میں رہ گئے ہیں وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہیں جو میرے بچوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ آؤ قریشیوں کے ساتھ کوئی سلوک و احسان کر دوں جس سے میرے بچوں کی حفاظت وہ کریں، اور جس طرح اوروں کے نسب کی وجہ سے ان کا تعلق ہے، میرے احسان کی وجہ سے میرا تعلق ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے کفر نہیں کیا، نہ اپنے دین سے مرتد ہوا ہوں، نہ اسلام کے بعد کفر سے راضی ہوا ہوں، بس اس خط کی وجہ سے اپنے بچوں کی حفاظت کا حیلہ تھا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں، تم سے جو واقعہ حاطب بیان کرتے ہیں وہ بالکل حق بحر سچا ہے کہ اپنے نفع کی خاطر یہ غلطی کر بیٹھے ہیں، نہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یا کفار کی مدد کرنا ان کے پیش نظر ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور یہ واقعات آپ کے سامنے ہوئے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق یعنی حاطب کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں؟ اور بدر والوں پر اللہ تعالیٰ نے جھانکا اور فرمایا، جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ روایت اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں اتنا اور بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، اور کتاب التفسیر میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسی بارے میں آیت یا ایھا الذین آمنوا اتری، لیکن راوی کو شک ہے کہ آیت کے اترنے کا بیان عمر رضی اللہ عنہ کا ہے یا حدیث میں ہے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سفیان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ آیت اسی میں اتری ہے؟ تو سفیان نے فرمایا، یہ لوگوں کی بات میں ہے، میں نے اسے عمر رضی اللہ عنہ سے حفظ کیا ہے اور ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، اور میرا خیال ہے کہ میرے سوا کسی اور نے اسے حفظ بھی نہیں رکھا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے، مقداد رضی اللہ عنہ کے نام کے بدلے ابو مرثد رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ اس عورت کے پاس حاطب رضی اللہ عنہ کا خط ہے۔ اس عورت کی سواری کو بٹھا کر اس کے انکار پر ہر چند ٹٹولتے ہیں، لیکن کوئی پرچہ ہاتھ نہیں لگتا۔ آخر جب ہم عاجز آ گئے اور کہیں سے پرچہ نہ ملا تو ہم نے اس عورت سے کہا کہ اس میں تو مطلق شک نہیں کہ تیرے پاس پرچہ ہے، گو ہمیں نہیں ملتا، لیکن تیرے پاس ہے ضرور۔ یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ کی بات غلط ہو، اب اگر تو نہیں دیتی تو ہم تیرے کپڑے اتار کر ٹٹولیں گے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ انہیں پختہ یقین ہے اور یہ بے لیے نہ لوٹیں گے تو اس نے اپنا سر کھول کر اپنے بالوں میں سے پرچہ نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم اسے لے کر واپس خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ دیکھ کر فرمایا، اس نے اللہ اور اس کے رسولوں کی اور مسلمانوں کی خیانت کی، مجھے اس کی گردن مارنے کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے حاطب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا اور انہوں نے جواب دیا جو گزشتہ روایت میں گزر چکا۔ رسول اللہ نے سب سے فرما دیا کہ انہیں کچھ نہ کہو، اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی وہ فرمایا جو پہلے بیان ہوا ہے کہ بدری صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی ہے، جسے سن کر عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور فرمانے لگے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہی کامل علم ہے
یہ حدیث ان الفاظ سے صحیح بخاری کتاب المغازی میں غزوہ بدر کے ذکر میں ہے، اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکہ جانے کا ارادہ اپنے چند ہمراہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کے سامنے تو ظاہر کیا تھا، جن میں حاتب رضی اللہ عنہ بھی تھے، باقی عام طور پر مشہور تھا کہ خیبر جا رہے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ہم خط کو سارے سامان میں ٹٹول چکے اور نہ ملا تو ابو مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا شاید اس کے پاس کوئی پرچہ ہے ہی نہیں۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ناممکن ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول سکتے ہیں نہ ہم نے جھوٹ کہا۔ جب ہم نے اسے دھمکایا تو اس نے ہم سے کہا تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ ایک روایت میں ہے کہ اس نے پرچہ اپنے جسم میں سے نکالا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ بدر میں موجود تو ضرور تھے لیکن عہد شکنی کی اور دشمنوں میں ہماری خبر رسانی کی۔ اور روایت میں ہے کہ یہ عورت قبیلہ مزینہ کی عورت تھی، بعض کہتے ہیں اس کا نام سارا تھا، اولاد عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ حاتب رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ دینا کیا تھا اور اس نے اپنے بالوں تلے کاغذ رکھ کر اوپر سے سر گوندھ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے سواروں سے فرما دیا تھا کہ اس کے پاس حاتب کا دیا ہوا اس مضمون کا خط ہے۔ آسمان سے اس کی خبر رسول اللہ کے پاس آئی تھی۔ بنو ابو احمد کے خلیفہ میں یہ عورت پکڑی گئی تھی۔ اس عورت نے اس سے کہا تھا کہ تم منہ پھیر لو، میں نکال دیتی ہوں۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر اس نے نکال کر حوالے کیا۔ اس روایت میں حاتب رضی اللہ عنہ کے جواب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، کوئی تغیر و تبدیلی میرے ایمان میں نہیں ہوا۔ اور اسی بارے میں اس سورت کی آیتیں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ختم تک اتری۔ اور روایت میں ہے کہ اس عورت کو اس کی اجرت کے 10 درہم حاتب رضی اللہ عنہ نے دیے تھے، اور رسول اللہ نے اس خط کے حاصل کرنے کے لیے عمر اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اور جحفہ میں یہ ملی تھی۔ مطلب آیتوں کا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، مشرکین اور کفار کو جو اللہ اور رسول کے اور مؤمن بندوں سے لڑنے والے ہیں، جن کے دل تمہاری عداوت یعنی دشمنی سے پر ہیں، تمہیں ہرگز لائق نہیں کہ ان سے دوستی اور محبت اور میل ملاپ اور اپنائیت رکھو، تمہیں اس کے خلاف حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء الی آخر آیہ، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی مت گانٹھو، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے موالات و محبت کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس میں کس قدر ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا الی آخر الآیہ، اے ایمان والو ان اہل کتاب اور کفار سے دوستیاں مت کرو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل کود سمجھ رہے ہیں، اگر تم میں ایمان ہے تو ذات باری تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا کھلا الزام ثابت کر لو؟ اور جگہ فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنوں کے علاوہ کافروں سے دوستانہ نہ کریں، جو ایسا کرے وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں، ہاں بطور دفع الوقتی اور بچاؤ کے ہو تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں۔ اسی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب رضی اللہ عنہ کا عذر قبول فرما لیا کہ اپنے مال و اولاد کے بچاؤ کی خاطر یہ کام ان سے ہو گیا تھا۔ پھر مسلمانوں کو ہوشیار کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان دشمنان دین سے کیوں مودت و محبت رکھتے ہو، حالانکہ یہ تم سے بدسلوکی کرنے میں کسی موقع پر کمی نہیں کرتے۔ کیا یہ تازہ واقعہ بھی تمہارے ذہن سے ہٹ گیا کہ انہوں نے تمہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبراً وطن سے نکال باہر کیا، اور اس کی کوئی اور وجہ نہ تھی بجز اس کے کہ تمہاری توحید اور فرما برداری رسول ان پر گراں گزرتی تھی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی مؤمنوں سے صرف اس بنا پر مخاصمت اور دشمنی ہے کہ وہ اللہ برتر و بزرگ پر ایمان رکھتے ہیں جو غالب ہیں، لائق کی تعریف ہے۔ اور جگہ ہے یہ لوگ محض اس وجہ سے ناحق دلا وطن کیے گئے کہ وہ کہتے تھے ہمارے رب تو اللہ ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے دل سے میری راہ کے جہاد کو نکلے ہو
اور میری رضامندی کے طالب ہو تو ہرگز ان کفار سے جو تمہارے اور میرے دشمن ہیں، میرے دین کو اور تمہارے جان و مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دوستیاں نہ پیدا کرو۔ بھلا کس قدر غلطی ہے کہ تم ان سے پوشیدہ طور پر دوستانہ رکھو؟ کیا یہ پوشیدگی اللہ سے بھی پوشیدہ رہ سکتی ہے، جو ظاہر و باطن کے جاننے والے ہیں، دلوں کے بھید اور نفس کے وسوسے بھی جس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں؟ بس سن لو، جو بھی ان کفار سے موالات و محبت رکھے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کافروں کا اگر بس چلے، اگر انہیں کوئی موقع مل جائے، نہ تو اپنے ہاتھ پاؤں سے تمہیں نقصان پہنچانے میں دریغ کریں گے، نہ برا کہنے سے اپنی زبانیں روکیں گے۔ جو ان کے امکان میں ہوگا وہ کر گزریں گے، بلکہ تمام تر کوشش اس امر پر صرف کر دیں گے کہ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنا لیں۔ بس جبکہ ان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کا حال تمہیں بخوبی معلوم ہے، پھر کیا اندھیر ہے؟ کیا تم اپنے دشمنوں کو دوست سمجھ رہے ہو اور اپنی راہ میں آپ کاٹے بو رہے ہو؟ غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافروں پر اعتماد کرنے اور ان سے ایسے گہرے تعلقات رکھنے اور دلی میل رکھنے سے روکا جا رہا ہے، اور وہ باتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو ان سے علیحدگی پر آمدہ کریں۔ تمہاری قرابتیں اور رشتہ داریاں تمہیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی اگر تم اللہ کو ناراض کر کے انہیں خوش کرو اور چاہو کہ تمہیں نفع ہو یا نقصان ہٹ جائے۔ یہ بالکل خام خیالی ہے۔ نہ اللہ کی طرف کے نقصان کو کوئی ٹال سکے گا، نہ اللہ کے دیے ہوئے نفع کو کوئی روک سکے گا۔ اپنے والوں سے ان کے کفر پر جس نے موافقت کی وہ برباد ہوا۔ گو رشتہ دار کیسا ہی ہو کچھ نفع نہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، سن، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اور اچھی پیروی ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اے اللہ، آپ ہمیں کافروں کا زیر دست اور تخت مشق نہ بنائیے، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے، بے شک آپ ہی غالب حکمتوں والے ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں نیک نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کا اعتقاد رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہیں اور وہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے مؤمن بندوں کو کفار سے موالات اور دوستی نہ کرنے کی ہدایت فرما کر ان کے سامنے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب یعنی ساتھیوں کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے صاف طور پر اپنے رشتے کنبے اور قوم کے لوگوں سے برملا فرما دیا کہ ہم تم سے اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو ان سے بیزار بری و ذمہ اور الگ تھلگ ہیں. ہم تمہارے دین اور طریقے سے متنفر ہیں. جب تک تم اسی طریقے اور اسی مذہب پر ہو تم ہمیں اپنا دشمن سمجھو. ناممکن ہے کہ برادری کی وجہ سے ہم تمہارے اس کفر کے باوجود تم سے بھائی چارہ اور دوستانہ تعلقات رکھیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ. اللہ کی توحید کو مان لو اور اللہ ہی کی عبادت شروع کر دو، اور جن جن کو تم نے اللہ کا شریک اور ساتھی ٹھہرا رکھا ہے اور جن جن کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو ان سب کو ترک کر دو. اپنی اس روش فکر اور طریقے شرک سے ہٹ جاؤ تو پھر بے شک ہمارے بھائی ہو، ہمارے عزیز ہو، ورنہ ہم میں تم میں کوئی اتحاد و اتفاق نہیں. ہم تم سے اور تم ہم سے علیحدہ ہو. ہاں یہ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا اور پھر اسے پورا کیا، اس میں ان کی اقتدا نہیں، اس لیے کہ استغفار اس وقت تک رہا جس وقت تک کہ اپنے والد کا اللہ کا دشمن ہونا ان پر وضاحت کے ساتھ ظاہر نہ ہوا تھا. جب انہیں یقینی طور پر اس کی اللہ سے دشمنی کھل گئی تو اس سے صاف بیزاری ظاہر کر دی. بعض مؤمن اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا و استغفار کرتے تھے اور سند میں ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعا مانگنا پیش کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فرمان ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین پوری 2 آیتوں تک نازل فرمایا، اور یہاں بھی اسوہ ابراہیمی میں سے اس کا استثناء کر لیا کہ اس بات میں ان کی پیروی تمہارے لیے ممنوع ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کی تفصیل بھی کر دی اور اس کا خاص سبب اور خاص وقت بھی بیان فرما دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، قتادہ، مقاتل ابن حیان و ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قوم سے برات کر کے اب دامن الہی میں چھپتے ہیں اور جناب باری میں عاجزی اور انکساری سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی تمام کاموں میں ہمارا بھروسہ اور اعتماد آپ ہی کی پاک ذات پر ہے. ہم اپنے تمام کام آپ کو سونپتے ہیں، آپ ہی کی طرف رجوع و رغبت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں آپ ہی کی جانب لوٹنا ہے. پھر کہتے ہیں اے اللہ آپ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنائیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر غالب آ کر ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دے. اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ آپ کی طرف سے ہم پر کوئی عقاب و عذاب نازل ہو اور وہ ان کے اور بہکنے کا سبب بنے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو اللہ انہیں عذاب کیوں کرتے. اگر یہ کسی میدان میں جیت گئے تو بھی ان کے لیے یہ فتنے کا سبب ہوگا کہ ہم اس لیے غالب آئے کہ ہم ہی حق پر ہیں. اسی طرح اگر یہ ہم پر ور آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں تکلیفیں پہنچا کر آپ کے دین سے برگشتہ کر دیں. پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیجیے، ہماری پردہ پوشی کیجیے اور ہمیں معاف فرمائیے. آپ عزیز ہیں، آپ کی بارگاہ میں پناہ لینے والا نامراد نہیں پھرتا، آپ کے در پر آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ اپنی شریعت کے تقرر میں، اپنے اقوال و افعال میں اور قضاء و قدر کے مقدر کرنے میں حکمت والے ہیں. آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. پھر بطور تاکید کے وہی پہلی بات دہرائی جاتی ہے کہ ان میں تمہارے لیے نیک نمونہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے آنے کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہو، اسے ان کی اقتداء میں آگے بڑھ کر قدم رکھنا چاہیے، اور جو احکام الہی سے روگردانی کرے وہ جان لے کہ اللہ اس سے بے پرواہ ہے. وہ اللہ لائق حمد و ثنا ہے. مخلوق ساری کی ساری اللہ وحدہ خالق کی تعریف میں مشغول ہے. جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ کفر پر اور اللہ کے نہ ماننے پر اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ سب سے غنی، سب سے بے نیاز اور سب سے بے پرواہ ہیں، اور وہ تعریف کیے گئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں غنی اسے کہا جاتا ہے جو اپنی غنا میں کامل ہو.
اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر طرح بے نیاز اور بالکل بے پرواہ ہیں، کسی اور کی ذات ایسی نہیں۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کے مثل کوئی اور نہیں۔ وہ اللہ پاک ہیں، اکیلے ہیں، سب پر حاکم ہیں، سب پر غالب، سب کے بادشاہ ہیں، حمید لائق تعریف ہیں، یعنی مخلوق اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو، ہر قول کو سراہ رہی ہے۔ اپنے جمیع اقوال میں، تمام افعال میں وہ ستائشوں اور تعریفوں والے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنے والے نہیں، رب وہی ہیں، معبود حقیقی وہی ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ کیا عجب کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتے ہیں جو تم سے مذہبی یعنی دین کے معاملے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیش سے نکال دیں اور دیش نکال دینے والوں کی مدد کریں۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم اور بے انصاف ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافروں سے محبت رکھنے کی ممانعت اور ان کے بغض و عداوت رکھنے کے بیان کے بعد اب ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ تم میں اور ان میں میل ملاپ کرا دے، بغض، نفرت اور فرقت کے بعد محبت، مودت اور الفت پیدا کر دے۔ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہ ہو؟ وہ متباعن اور مختلف چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ عداوت و قساوت کے بعد دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دینے کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ جیسے اور جگہ انصار پر اپنی نعمت بیان فرماتے ہوئے اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو کہ تمہاری دلی عداوت کو اللہ نے الفت قلبی سے بدل دیا اور تم ایسے ہو گئے جیسے ماں جائے بھائی ہوں۔ تم آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے لیکن اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ رسول اللہ نے انصار صحابہ سے فرمایا کیا میں نے تمہیں گمراہی کی حالت میں نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی اور تم متفرق تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمع کر دیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ قرآن کریم میں ہے هو الذی ایدک بنصرہ الی آخر الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مومنوں کو ساتھ کر کے اے نبی آپ کی مدد کی اور ایمانداروں میں آپس میں وہ محبت اور ایک جہتی پیدا کر دی کہ اگر روئے زمین کی دولت خرچ کر کے آپ وہ یگانگت پیدا کرنی چاہتے تو نہ کر سکتے تھے۔ یہ الفت اللہ کی جانب سے تھی جو عزیز و حکیم ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے کہ دوستوں کی دوستی کے وقت بھی اس بات کو پیش نظر رکھو کہ کیا عجب اس سے کسی وقت دشمنی ہو جائے، اور دشمنی میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، کیا خبر کب دوستی ہو جائے۔ عرب شاعر کہتا ہے وَقَدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَيْنِ بَعْدَمَا يَظَنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَلَّا تَلَاقَيَا، یعنی ایسے دو دشمنوں میں بھی جو ایک سے ایک جدا ہوں اور اس طرح کے دل میں گرہ دلی ہو کہ ابد الآباد تک اب کبھی نہ ملیں گے، اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح ایک ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی دو نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ کافر جب توبہ کریں اللہ قبول فرما لیں گے، جب وہ اللہ کی طرف جھکیں وہ انہیں اپنے سائے میں لیں گے۔ کوئی سا بھی گناہ ہو اور کوئی سا گنہگار ہو،
ادھر وہ مالک کی طرف جھکا، ادھر اللہ کی رحمت کی آغوش کھلی۔ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان کی بیٹی ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ نے نکاح کر لیا تھا، اور یہی مناکحت محبت کا سبب بن گئی، لیکن یہ قول کچھ جی کو نہیں لگتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اسلام بالاتفاق فتح مکہ کی رات کا ہے، بلکہ اس سے اچھی توجیہ تو وہ ہے جو ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنہ کو کسی باغ کے پھلوں کا عامل بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد یہ آ رہے تھے کہ راستے میں ذوالخمار مرتد مل گیا، آپ نے اس سے جنگ کی اور باقاعدہ لڑے، پس مرتدین سے پہلے پہل لڑائی لڑنے والے مجاہد ستین آپ ہیں۔ ابن شہاب کا قول ہے کہ انہی کے بارے میں یہ آیت عسى اللہ الی آخرہ اتری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میری 3 درخواستیں ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کہو۔ تو کہا، اول تو یہ کہ مجھے اجازت دیجیے کہ جس طرح اپنے کفر کے زمانے میں مسلمانوں سے مسلسل جنگ کرتا رہا، اب اسلام کے زمانے میں کافروں سے برابر لڑائی جاری رکھوں۔ رسول اللہ نے اسے منظور فرمایا۔ پھر کہا، میرے لڑکے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجیے، یعنی کاتب۔ رسول اللہ نے اسے بھی منظور فرمایا۔ اس پر جو کلام ہے وہ پہلے گزر چکا۔ اور میری بہترین عرب بچی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آپ اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں، یعنی ان سے نکاح کریں۔ آپ نے یہ بھی قبول فرما لیا، اس پر بھی کلام پہلے گزر چکا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن کفار نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی، نہ تمہیں دلا وطن کیا، جیسے عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ، ان کے ساتھ سلوک و احسان اور عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتے، بلکہ وہ تو ایسے با انصاف لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی مشرکہ ماں آئیں۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جس میں رسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا۔ تو اسماء رضی اللہ عنہا خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسئلہ پوچھتی ہیں کہ میری ماں آئی ہوئی ہیں اور اب تک وہ اس دین سے الگ ہیں، یعنی مشرکہ ہیں، کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں جاؤ، ان سے صلہ رحمی کرو۔ مقسطین کی تفسیر سورہ حجرات میں گزر چکی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں ہے، مقسطین وہ لوگ ہیں جو عدل کے ساتھ حکم کرتے ہیں، گو اہل و عیال کا معاملہ ہو یا زیر دستوں کا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبر پر ہوں گے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ممانعت تو ان لوگوں کی دوستی سے ہے جو تمہاری عداوت یعنی دشمنی سے تمہارے مقابل نکل کھڑے ہوئے، تم سے صرف تمہارے دین کی وجہ سے لڑے جھگڑے، تمہیں تمہارے شہروں سے نکال دیا، تمہارے دشمنوں کی مدد کی، پھر مشرکین سے اتحاد و اتفاق، دوستی و یکجہتی رکھنے والوں کو دھمکاتے ہیں اور اس کا گناہ بتلاتے ہیں کہ ایسا کرنے والے ظالم گنہگار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، یہودیوں نصرانیوں سے دوستی کرنے والا ہمارے نزدیک انہی جیسا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والے تو اللہ ہی ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور کامل حکمت والے ہیں۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مہاجر عورتوں کا امتحان۔ سورہ فتح کی تفسیر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اس صلح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان جو شرائط طے ہوئی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس چلا جائے رسول اللہ اسے اہل مکہ کو واپس کر دیں، لیکن قرآن کریم نے ان میں سے عورتوں کو مستثنیٰ کر دیا کہ جو عورت ایمان قبول کر کے آئے اور فی الواقع ہو بھی وہ سچی ایماندار تو مسلمان اسے کافروں کو واپس نہ دیں۔ حدیث کی تفسیر قرآن کریم سے ہونے کی یہ ایک بہترین مثال ہے، اور بعض سلف کے نزدیک یہ آیت اس حدیث کی ناسخ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلی آئیں۔ ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید ان کو واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا سنا، بس یہ آیت امتحان نازل ہوئی اور مؤمنہ عورتوں کو واپس لوٹانے سے ممانعت کر دی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ ان عورتوں کا امتحان کس طرح لیتے تھے؟ فرمایا اس طرح کہ اللہ کی قسم کھا کر سچ سچ کہے کہ وہ اپنے خادم کی ناشاقی کی وجہ سے نہیں چلی آئی، صرف آب و ہوا اور زمین کی تبدیلی کرنے کے لیے بطور سیر و سیاحت نہیں آئی، کسی دنیا طلبی کے لیے نہیں آئی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں اسلام کی خاطر ترک وطن کیا اور کوئی غرض نہیں۔ قسم دے کر ان سوالات کا کرنا اور خوب آزما لینا یہ کام عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا، اور روایت میں ہے کہ امتحان اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معبود برحق اور لا شریک ہونے کی گواہی دیں اور رسول اللہ کے اللہ کے بندے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہونے کی شہادت دیں۔ اگر آزمائش میں کسی غرض دنیاوی کا پتہ چل جاتا تو انہیں واپس لوٹانے کا حکم تھا۔ مثلا یہ معلوم ہو جائے کہ شوہر بیوی کی ان بن کی وجہ سے یا کسی اور شخص کی محبت میں چلی آئی وغیرہ۔ اس آیت کے اس جملے سے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ با ایمان عورت ہے تو اسے کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، ثابت ہوتا ہے کہ ایمان پر بھی یقینی طور پر مطلع ہو جانا ممکن امر ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں کافروں پر اور کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ اس آیت نے اس رشتے کو حرام کر دیا، ورنہ اس سے پہلے مؤمنہ عورتوں کا نکاح کافر مردوں سے جائز تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص ابن ربیع سے ہوا تھا، حالانکہ یہ اس وقت کافر تھے اور بنت رسول مسلمہ تھیں۔ بدر کی لڑائی میں یہ بھی کافروں کے ساتھ تھے، اور جو کافر زندہ پکڑے گئے ان میں یہ بھی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار ان کے فدیے میں بھیجا تھا کہ یہ آزاد ہو کر آ جائیں، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی، اور رسول اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر میری بیٹی کے قیدی کو چھوڑ دینا تم پسند کرتے ہو تو اسے رہا کر دو۔ مسلمانوں نے بخوشی بغیر فدیے کے انہیں چھوڑ دینا منظور کیا، چنانچہ رسول اللہ نے انہیں آزاد کر دیا اور فرما دیا کہ آپ کی صاحبزادی کو آپ کے پاس مدینے میں بھیج دیں۔ انہوں نے اسے بھی منظور کر لیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ واقعہ 2 ہجری کا ہے۔
زینب رضی اللہ عنہا نے مدینے میں ہی اقامت فرمائی اور یوں ہی بیٹھی رہیں یہاں تک کہ 8 ہجری میں ان کے خاوند ابو العاص رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ نے پھر اسی اگلے نکاح پر بغیر نئے مہر کے اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس رخصت کر دیا۔ یہی صحیح ہے، اس لیے کہ مسلمان عورتوں کے مشرک مردوں پر حرام ہونے کے 2 سال بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے اسلام کے بعد نئے سرے سے نکاح ہوا اور نیا مہر بندھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، پہلی روایت کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور وہ روایت ازروع اسناد کے بہت اعلیٰ ہے، اور دوسری روایت کے راوی عمرو بن شعیب ہیں اور عمل اسی پر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ عمرو بن شعیب والی روایت کے ایک راوی حجاج بن ارطاط کو امام احمد وغیرہ ضعیف بتلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ یہ شخصی واقعہ ہے، ممکن ہے ان کی عدت ختم ہی نہ ہوئی ہو۔ اکثر حضرات کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں جب عورت نے عدت کے دن پورے کر لیے اور اب تک اس کا کافر خاوند مسلمان نہیں ہوا تو وہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ ہاں، بعض حضرات کا مذہب یہ بھی ہے کہ عدت پوری کر لینے کے بعد عورت کو اختیار ہے، اگر چاہے اپنے اس نکاح کو باقی رکھے، اگر چاہے فسخ کر کے دوسرا نکاح کر لے، اور اسی پر ابن عباس رضی اللہ عنہما والی روایت کو محمول کرتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ ان مہاجر عورتوں کے کافر خاوندوں کو ان کے خرچ اخراجات جو ہوئے ہیں وہ ادا کر دو، جیسے کہ مہر۔ پھر فرمان ہے کہ اب انہیں ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ عدت کا گزر جانا، ولی کا مقرر کر لینا وغیرہ جو امور نکاح میں ضروری ہیں، ان شرائط کو پورا کر کے ان مہاجر عورتوں سے جو مسلمان نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر بھی مسلمانوں ان عورتوں کا اپنے نکاح میں باقی رکھنا حرام ہے جو کافرہ ہیں، اسی طرح کافرہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اس حکم کے نازل ہوتے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 کافر بیویوں کو فوراً طلاق دے دی، جن میں سے ایک نے تو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا اور دوسری نے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے صلح کی، اور ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے نیچے کے حصے میں ہی تھے جو یہ آیت نازل ہوئی، اور مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ جو عورت مہاجرہ آئے اس کا با ایمان ہونا اور خلوص نیت سے ہجرت کرنا بھی معلوم ہو جائے تو اس کے کافر خاوندوں کو ان کے دیے ہوئے مہر واپس کر دو۔ اسی طرح کافروں کو بھی یہ حکم سنا دیا گیا۔ اس حکم کی وجہ وہ عہد نامہ تھا جو ابھی ابھی مرتب ہوا تھا۔ فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی جن 2 کافرہ بیویوں کو طلاق دی ان میں سے پہلی کا نام قریبہ تھا، یہ ابو امیہ بن مغیرہ کی لڑکی تھی، اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا جو عمرو بن جرول خزاعی کی لڑکی تھی۔ یہی ثانی الذکر عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ اس سے ابو جہم بن حذیفہ بن غانم خزاعی نے نکاح کر لیا، یہ بھی مشرک تھا۔ اسی طرح اس حکم کے ماتحت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کافرہ بیوی عروہ بنت ربیعہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو طلاق دے دی۔ اس سے خالد ابن سعید ابن عاص نے نکاح کر لیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تمہاری بیویوں پر جو تم نے خرچ کیا ہے اسے کافروں سے لے لو جبکہ وہ ان میں چلی جائیں، اور کافروں کی عورتوں کو جو مسلمان ہو کر تم میں آ جائیں انہیں تم ان کا کیا ہوا خرچ دے دو۔ صلح کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں ربانی فیصلہ بیان ہو چکا جو اللہ نے اپنی مخلوق میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام تر مصلحتوں سے باخبر ہیں، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے علی الاطلاق یعنی مطلقاً حکیم وہی اللہ ہے۔ اس کے بعد کی آیت وَإِن فَاتَكُمْ کا مطلب قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن کفار سے تمہارا عہد و پیمان صلح و صفائی نہیں، اگر کوئی عورت کسی مسلمان کے گھر سے جا کر ان میں جا ملے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے خاوند کا کیا ہوا خرچ نہیں دیں گے، تو اس کے بدلے تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی عورت مسلمان ہو کر تم نے چلی آئے تو تم بھی اس کے خاوند کو کچھ نہ دو جب تک کہ وہ نہ دیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی
اور کافروں کی جو عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آئیں ان کے لیے ہوئے مہر ان کے خاوندوں کو واپس کیے، لیکن مشرکوں نے اس حکم کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اگر تم میں سے کوئی عورت ان کے ہاں چلی گئی ہے اور انہوں نے تمہاری خرچ کی ہوئی رقم ادا نہیں کی، تو جب ان میں سے کوئی عورت تمہارے ہاں آ جائے تو تم اپنا وہ خرچ نکال کر باقی اگر کچھ بچے تو دے دو، ورنہ معاملہ ختم ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا یہ مطلب مروی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان عورت کافروں میں جا ملے اور کافر اس کے خاوند کو اس کا کیا ہوا خرچ ادا نہ کریں تو مال غنیمت میں سے رسول اللہ اس مسلمان کو بقدر اس کے خرچ کے دے دیں۔ پس فعاقبتم کے معنی یہ ہوئے کہ پھر تمہیں قریش یا کسی اور جماعت کفار سے مال غنیمت ہاتھ لگے تو ان مردوں کو جن کی عورتیں کافروں میں چلی گئی ہیں ان کا کیا ہوا خرچ ادا کر دو، یعنی مہر مثل۔ ان اقوال میں کوئی تضاد اور خلاف نہیں، مطلب یہ ہے کہ پہلی صورت اگر ممکن ہو تو وہ صحیح، ورنہ مال غنیمت میں سے اسے اس کا حق دے دیا جائے۔ دونوں باتوں میں اختیار ہے اور حکم میں وسعت ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس تطبیق کو پسند فرماتے ہیں۔ فالحمدللہ۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی امر شرعی میں آپ کی بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، جو مسلمان عورتیں رسول اللہ کے پاس ہجرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اسی آیت سے ہوتا تھا۔ جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی اسے رسول اللہ زبانی فرما دیتے کہ میں نے تم سے بیعت کی، یہ نہیں کہ رسول اللہ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوں۔ قسم اللہ کی، رسول اللہ نے کبھی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف زبانی فرما دیتے کہ ان باتوں پر میں نے تمہاری بیعت لی۔ عورتوں سے بیعت کا بیان ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کئی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا اور ہم بھلی باتوں میں رسول اللہ کی نافرمانی نہ کریں گی، کہ اقرار کے وقت فرمایا یہ بھی کہہ لو کہ جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ ہم نے کہا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہمارا خیال ہم سے بہت زیادہ ہے اور ان کی مہربانی بھی ہم پر خود ہماری مہربانی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ پھر ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، میں غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا، میرا ایک عورت سے کہہ دینا 100 عورتوں کی بیعت کے لیے کافی ہے، بس بیعت ہو چکی۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ ہم میں سے کسی عورت کے ساتھ رسول اللہ نے مصافحہ نہیں کیا۔ یہ امیمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خالہ ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ ہم نے ان باتوں پر اور اس امر پر کہ ہم کسی مردے پر نوحہ نہ کریں گی رسول اللہ سے بیعت کی۔ اس اثنا میں ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ میں نوحہ کرنے سے باز رہنے پر بیعت نہیں کرتی،
اس لیے کہ فلاں عورت نے میرے فلاں مردے پر نوحہ کرنے میں میری مدد کی ہے تو میں اس کا بدلہ ضرور اتاروں گی۔ رسول اللہ اسے سن کر خاموش ہو رہے اور کچھ نہ فرمایا۔ وہ چلی گئیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئیں اور بیعت کر لی۔ مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور اتنی زیادتی بھی ہے کہ اس شرط کو صرف اس عورت نے اور ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے ہی پورا کیا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ 5 عورتوں نے اس عہد کو پورا کیا: ام سلیم، ام علا اور ابو صبرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور 2 اور عورتیں یا ابو صبرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ایک اور عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن بھی عورتوں سے اس بیعت کا معاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رمضان کی عید کی نماز میں نے رسول اللہ کے ساتھ اور ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ پڑھی ہے۔ سب کے سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر اترے، گویا وہ نقشہ میری نگاہ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو بٹھایا جا رہا تھا اور آپ ان کے درمیان سے تشریف لا رہے تھے، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم اپنے اس اقرار پر ثابت قدم ہو؟ ایک عورت نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہاں، اللہ کے رسول اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ کسی اور نے جواب نہیں دیا۔ راوی حدیث حسن کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جواب دینے والی کون سی عورت تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خیرات کرو، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا۔ چنانچہ عورتوں نے اس میں بے نگینے کی اور نگینے دار انگوٹھیاں اللہ کی راہ میں ڈالی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، امیمہ رضی اللہ عنہا کی بیعت کے ذکر میں آیت کے علاوہ اتنا اور بھی ہے کہ نوحہ نہ کرنا اور جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگار غیر مردوں کو نہ دکھانا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی ایک مجلس میں فرمایا کہ مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو جو اس آیت میں ہیں۔ جو شخص اس بیعت کو نبھا دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو اس کے کچھ خلاف کر گزرے اور وہ مسلم حکومت سے پوشیدہ رہے اس کا حساب اللہ سے ہے۔ اگر چاہیں گے تو اللہ بخش دیں گے اور اگر چاہیں گے تو عذاب دیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقبہ اولا میں ہم 12 شخصوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور انہی باتوں پر جو اس آیت میں مذکور ہیں آپ نے ہم سے بیعت لی اور فرمایا، اگر تم اس پر پورے اترے تو یقیناً تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ واقعہ جہاد کی فرضیت سے پہلے کا ہے۔ پس فرمان الہی ہے کہ جو عورت ان امور پر بیعت کرنے کے لیے آئے تو اس سے بیعت آپ لے لیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، غیر لوگوں کے مال نہ چرانا، ہاں اس عورت کو جس کا خاوند اپنی طاقت کے مطابق کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کو نہ دیتا ہو تو جائز ہے کہ اپنے خاوند کے مال سے مطابق دستور اور بقدر اپنی حاجت کے لے لے، گو خاوند کو اس کا علم نہ ہو۔ اس کی دلیل ہندہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو سکے، تو کیا میں اگر ان کی بے خبری میں ان کے مال میں سے لے لوں تو مجھے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا، بطریق معروف اس کے مال سے اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے بال بچوں کو کفایت کرے، اور وہ زنا کاری نہ کریں۔ جیسے اور جگہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ سمرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں زنا کی سزا دردناک عذاب جہنم بیان کی گئی ہے۔ اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم عام ہے، پیدا شدہ اولاد کو مار ڈالنا بھی اسی ممانعت میں ہے۔ جیسے کہ جاہلیت کے زمانے والے اس خوف سے قتل کرتے تھے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، اور حمل گرا دینا بھی اسی ممانعت میں ہے۔ جیسے بعض جاہل عورتیں کود پھاند کر اپنا جنین گرا دیتی تھیں۔ بری غرض وغیرہ سے بہتان نہ باندھنا کا ایک مطلب تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دوسرے کی اولاد کو اپنے خاوند کے سر چپکانا۔
ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ملاعنہ کی آیت کے نازل ہونے کے وقت رسول اللہ نے فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اسے داخل کرے جو اس قوم کا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی گنتی میں شمار نہیں، اور جو شخص اپنی اولاد سے انکار کر جائے حالانکہ وہ اس کے سامنے موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس سے آڑ کر لیں گے اور تمام اگلوں پچھلوں کے سامنے اسے رسوا و ذلیل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں، یعنی رسول اللہ کے احکام بجا لائیں اور آپ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جایا کریں، یہ شرط یعنی معروف ہونے کی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے۔ میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت بھی فقط معروف میں رکھی ہے اور معروف ہی اطاعت ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو کہ بہترین خلق یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم بھی معروف میں ہی ہے۔ اس بیعت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے نوحہ نہ کرنے کا اقرار بھی کر لیا تھا، جیسے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں پہلے گزر چکا۔ پہلے یہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ نوحہ نہ کرنے کی شرط پر ایک عورت نے کہا، فلاں قبیلے کی عورتوں نے میرا ساتھ دیا تو ان کے نوحہ میں میں بھی ان کا ساتھ دے کر بدلہ ضرور اتاروں گی۔ چنانچہ وہ گئیں، بدلہ اتارا، پھر آ کر رسول اللہ سے بیعت کی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، جن کا نام ان عورتوں میں ہے جنہوں نے نوحہ نہ کرنے کی بیعت کو پورا کیا، یہ ملحان کی بیٹی اور انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جس عورت نے بدلے کے نوحے کی اجازت مانگی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دی تھی۔ یہی وہ معروف ہے جس میں نافرمانی منع ہے۔ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک کا بیان ہے کہ معروف میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت منہ نہ نوچیں، بال نہ مڈوائیں، کپڑے نہ پھاڑیں، ہائے وائے نہ کریں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جو کوئی مصیبت کے وقت اپنے کلوں پر تھپڑ مارے، دامن چاک کرے اور جاہلیت کے وقت کی ہائے دہائی مچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے بری ہیں جو گلا پھاڑ پھاڑ کر ہائے وائے کرتی ہے، بال نوچتی ہے یا منڈواتی ہے، اور کپڑے پھاڑتی ہے یا دامن چیرتی ہے۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑے گی: حسب نسب پر فخر کرنا، انسان کو اس کے نسب کا طعنہ دینا، ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ اور فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت اگر بے توبہ کیے مر جائے تو اسے قیامت کے دن گندھک کا پیراہن یعنی کپڑا کرتا پہنایا جائے گا اور کھجلی کی چادر اڑائی جائے گی۔ مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں اور نوحہ کو کان لگا کر سننے والیوں پر لعنت فرمائی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر کافر نا امید ہیں۔ سامعین، اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافر اہل قبور سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں جو حکم تھا وہی انتہا میں بیان ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ اور دیگر کفار سے جن پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت گزر چکی ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت سے دور ہو چکے ہیں، تم ان سے دوستانہ اور میل ملاپ نہ رکھو۔ وہ آخرت کے ثواب سے اور وہاں کی نعمتوں سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے قبروں والے کافر۔ اس سے پچھلے جملے کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے زندہ کافر اپنے مردہ کافروں کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں، دوسری یہ کہ جس طرح مردہ کافر ہر برائی سے نا امید ہو چکے ہیں، وہ مر کر آخرت کے احوال دیکھ چکے اور اب انہیں کسی قسم کی بھلائی کی توقع نہیں رہی۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ الممتحنہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔